بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اپنی مثنوی مولوی مانوی کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ پچھلی کہانی جو چل رہی تھی کہ وہ کنیز جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کا علاج نہیں ہو رہا، اور تمام اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تنگ آ چکے اور عاجز آ گئے۔ اب اس سے آگے نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ عاجز شدن طبیباں از معالجہ کنیزہ کو ظاہر شدن بر بادشاہ آوردن و بدرگاہ بادشاہ حقیقی۔ تو بادشاہ پہ ظاہر ہو گیا کہ یہ جو طبیب ہیں یہ طبیب ظاہری ہیں، یہ ہماری جو آج کل جس طرح کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں نا، یہ اس طرح کے ہیں جو 100 مریض روز چیک کر لیتے ہیں، 3000 فیس ہوتی ہے اور 3 لاکھ روپے سمیٹ کے تو گھر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آج تک نہیں آئی کہ یہ چیک کیا کرتے ہیں۔ تو جب وہ عاجز آ گئے تو بادشاہ نے پھر درگاہ حقیقی کی طرف رجوع کیا، اصلی بادشاہ کی طرف۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ شہچو عز آن طبیباں را بدید، کہ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی، پابرہنا جانب مسجد دوید، تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا۔ یہ جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بادشاہ، یہ حکمران، یہ طاقتور، یہ پاور پلے کے آدمی، جب ان پہ اپنی بے بسی ظاہر ہوتی ہے نا تو پھر بھاگتے ہیں کہ بس اب ذرا اپنے اصلی بادشاہ کو منا لیں۔ اچھا ہے، وہیں سے مراد ملنی ہے۔ رفت در مسجد سوئے محراب شد، تو مسجد میں گیا اور مسجد کی محراب میں جا کے سجدہ ریز ہو گیا، اور سجدہ گاہ از اشک شاہ پر آب شد، اور سجدہ گاہ جو ہے وہ بادشاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی وہ ساری جگہ۔ چوں بخیش آمد ز غرقاب فنا، چوں بخیش آمد، جب وہ فنا میں غرق ہوا، اور چوں بخیش آمد ز غرقاب فنا، تو جب وہ اس مراقبے سے ہوش میں آیا، آپے میں آیا، تو خوش زباں بکشاد و در مدح و ثنا، تو اس نے خوب اللہ کی مدح و ثنا کی، تعریف کی۔ اور کہ کمینہ بخششت ملک جہاں، کہ اے بادشاہ حقیقی، یہ ملک سلطنت جو تیری ایک معمولی سی بخشش ہے، منچی گویم چوں تمی دانی نہاں، تو میں کیا کہوں، تو خود اس پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ حال ماں و این طبیباں سر بسر، میرا حال اور ان طبیبوں کا حال جو ہے وہ سب کا سب تیرے سامنے ہے۔ پیش لطف آمتو باشد بدر، پیش لطف آمتو باشد حدر، تو تیری جو چھوٹی سی مہربانی ہے اس کے سامنے یہ دنیا کی ہر شے جو ہے بیکار ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے ہمیشہ حاجت مارا پناہ، کہ اے خدا، اے تو ہمیشہ ہماری حاجت روا کرنے والا ہے، تو ہماری حاجت کی پناہ ہے۔ بار دیگر ما غلط کر دیم، بار دیگر ما غلط کر دی میرا، کہ میں ایک بار پھر اپنے رستے سے بھٹک گیا ہوں۔ اور لیک گفتی گرچمی دانم سرت، لیکن تو نے کہا ہے کہ میں تیرے بھید سارے جانتا ہوں، اور زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت، تو بھی جلد اس کو اپنی، اگرچہ میں تیری حالت جانتا ہوں لیکن تو اپنی زبان سے کہہ، اپنی فریاد کر۔ تو چوں برآور دز میان جاں خروش، تو جب اس نے تہہ دل سے فریاد کی اللہ کے سامنے، اندر آمد بجز بخشائش بجوش، تو اس کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ درمیان گریہ خوابش در ربود، تو روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، تو دید در خوابو کہ پھیرے را نمود، تو اس نے اس حالت میں دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہے اور ظاہر ہوا ہے، اور گفت اے شہ مجدہ حاجاتت رواست،
تو وہ بادشاہ سے بولا کہ بول بادشاہ، ہمیں اللہ کا حکم ملا ہے کہ تیری حاجت روا کریں۔ گر غریب آمدت فردا زماست، اگر کل کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہے۔ یعنی خواب میں ایک پیر آئے جنہوں نے انہیں کہا کہ کل ایک بندہ تمہیں ملنے آئے گا اور وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ چونکہ آید او حکیم حوزق است، جب وہ آئے تو وہ ماہر طبیب ہے، اور صادقش دانکو امین و صادق است، اور اس کو سچا جاننا، وہ چونکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اس لیے سچا اور ایماندار ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ آج میں نے زیادہ شعر پڑھے ہیں، لیکن اس میں پتہ کی بات یہ ہے کہ جب یہ دنیا دار لوگوں کو مصیبت پڑتی ہے اور وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ پھر بھی ان کی حاجت روا کرتا ہے اور پھر ان کی سنتا ہے۔ تو سچے دل سے ہمیشہ اسی حقیقی بادشاہ سے ہی ہمیں رجوع کرنی چاہیے، وہی ہماری حاجات روا کرنے والا ہے، اور اس کی جب وہ عطا کرتا ہے تو کسی کی محتاجی نہیں رہتی۔ شکریہ۔